بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ جی پیارے بچوں، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ میں تو آپ سب کو بہت یاد کر رہی ہوں، کیونکہ جب میں اسکول جاتی ہوں اور وہاں پر آپ لوگ نہیں ہوتے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ بھی ضرور اسکول کو یاد کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ جلدی اسکول دوبارہ کھل جائیں گے، لیکن جب تک اسکول نہیں کھل رہے ہیں تو ہمیں اپنی پڑھائی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ بالکل، اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم اچھے سے اچھا پڑھ سکیں اور ہماری جو پڑھائی چل رہی تھی، ہم جو پڑھ رہے تھے، اس میں وقفہ نہ آئے۔ اس لیے کہ وقفہ آتا ہے تو ہم سب پیچھے کا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔ تو آپ سب کو یاد ہے نا کہ جب ہماری چھٹیاں ہوئی تھیں تو ہم لوگوں کا میقات اول کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اب ہمارے امتحان ہونے والے تھے۔ تو اب امتحان آپ کے کس طرح ہوئے ہیں؟ جی گوگل فارم سے آپ نے ایک پرچہ کیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں میقات دوم کا کام اسٹارٹ کرنا ہے۔ میقات دوم کا کام ہم شروع کریں گے جس طرح سے ہم نے میقات اول کا کام شروع کیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہے نا کہ میقات اول کا کام بھی ہم نے مواصلاتی طریقۂ تعلیم کو اپناتے ہوئے شروع کیا تھا اور آپ سب نے بہت اچھی طرح کام کر کے بھیجا تھا۔ تو اب اسی طرح ہمیں میقات دوم کا کام بھی شروع کرنا ہے اور اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ آج میں آپ کو جو پڑھاؤں گی، جو ہمارا میقات دوم کا سب سے پہلا کام ہے، اس کے لیے دیکھیے کہ آپ کو بتانا ہے کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ جی ان تصویروں کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس کی تصویریں ہیں؟ بالکل، ایک طرف غبارے اڑ رہے ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری تصویر میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ سامنے مسجد ہے، بہت سارے لوگ یہاں جمع ہیں اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ تو ہم گلے کب ملتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے؟ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، یا بہت زیادہ مسرت اور خوشی کے جذبے کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، غبارے اڑاتے ہیں۔ اور مسلمان کب غبارے اڑاتے ہیں یا مسلمان جب گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ جی وہ ہوتا ہے عید الفطر کا دن۔ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ مسلمان عید الفطر کب مناتے ہیں؟ جی یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ کو رکھی ہے، تاکہ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں ان کو روزوں کا انعام دیا جائے، اور اس انعام کے بدلے میں ہم عید الفطر مناتے ہیں، عید کا دن، خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ایک اور خوشی کا دن مناتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی عید بھی کہتے ہیں، جس میں تو آپ سب تو بہت خوش ہوتے ہیں بڑی عید میں، کیونکہ وہ تو لڑکوں کی ہی ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے ہم مختلف جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور جو ہے اپنی پسند کے جانور لاتے ہیں، انہیں تھوڑے دن کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے ساتھ خوب مزہ کرتے ہیں۔ گائے، بکرے، کوئی اونٹ لے کے آتا ہے تو ہم پھر ان کی قربانی کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس عید کو کہتے کیا ہیں؟ بڑی عید تو کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو کچھ اور کہتے ہیں۔ بالکل، اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ تو کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسری بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب پہلی عید ہم عید الفطر مناتے ہیں، پھر عید الاضحیٰ مناتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا سنت ابراہیمی؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتی ہے۔ جب وہ ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
ایک دمبا آ گیا اور پھر اس کی قربانی کی انہوں نے۔ تو اس طرح سے ہم ان کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اچھا، یہ تو دونوں ہو گئیں مسلمانوں کی عیدیں، لیکن ہمارے ساتھ جو دنیا میں اور بھی لوگ رہتے ہیں تو ان کے بھی اسی طرح خوشی کے بہت سارے دن ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس سے تو بہت سارے بچوں نے دیکھی ہوں گی یہ تصویریں بھی، اس طرح کی ٹوپیاں بھی، کیونکہ اب تو آپ لوگ جو ہے انٹرنیٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں، موبائل کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو بہت ساروں بچے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کرسمس کا دن ہے۔ اور یہ کون سے لوگ مناتے ہیں؟ یہ مسیحی برادری کے لوگ مناتے ہیں، عیسائی۔ اسی طرح سے جی، یہ دیکھیں، یہ ایک ہے ہولی کا دن اور ایک ہے دیوالی کا دن۔ یہ ہندو لوگ مناتے ہیں ہولی اور دیوالی، جو یہ ان کے لیے خوشی کے دن ہوتے ہیں، اور یہ اسے جو ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، مذہب کے حساب سے ان کی تاریخوں پہ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے لیے نئی ہوں گی دونوں تصویریں۔ یہ ہوتا ہے نوروز کا دن۔ نوروز لوگ مناتے ہیں جب نئی فصل آتی ہے، آمد بہار ہوتا ہے۔ یہ کچھ قبیلے لوگ مناتے ہیں جب بہار کی آمد ہوتی ہے، نئے نئے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، تو جو ہے لوگ نوروز کا دن مناتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نوروز، موسم بہار کی آمد پہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیساکھی۔ بیساکھی کا دن سکھ برادری کے لوگ مناتے ہیں، جب ان کے ہاں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور جب بہت اچھی فصل ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، تو وہ یہ دن مناتے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے دن، عید آپ کو میں نے بتائی، بیساکھی، کرسمس، ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے۔ انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو شاید، کچھ بچوں کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جی، یہ جو ہے مذہبی تہوار کہلاتے ہیں، جو خوشی کے دن ہم مناتے ہیں۔ ہمارے کون سے ہیں دو مذہبی تہوار؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی ہے، اور جو ہے سکھوں میں اور مسیحی لوگوں میں بھی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے تہوار منائے جاتے ہیں خاص تاریخوں پر۔ انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان خوشی کے دنوں کو تہوار کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ہم لوگ سبق تہوار پڑھیں گے، جو آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سبق ہم اپنی اگلی جو کلاس ہوگی، ہماری اگلی جماعت جو ہوگی، اس میں پڑھنا شروع کریں گے۔ لیکن اس سبق کو پڑھنے کے کچھ مقاصد ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس سبق کی بلند خوانی کر سکیں، طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، اعتماد کے ساتھ زبانی اور تحریری اظہار کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اردو پڑھنے اور لکھنے میں قواعد کا درست استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے آپ کو یہ سبق پڑھانے کا۔ اور جب ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں یا بلند خوانی کرتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ہدایات میں آپ کو دوں گی بلند خوانی کرنے کے لیے، تو آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کر کے پڑھیے گا۔ اور جب آپ اس پہ عمل کریں گے نا، تو آپ کے لیے سبق پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور آپ بہت اچھی سی بلند خوانی کر سکیں گے۔ سب سے پہلے جب میں پڑھوں گی سبق، تو آپ کو غور سے وہ بلند خوانی سننی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو جب آپ غور سے بلند خوانی سنیں گے تو آپ کیا کریں گے ساتھ ساتھ، کہ جب معلمہ بلند خوانی کریں اس وقت طلبہ نئے الفاظ کو خط کشیدہ کرتے جائیں۔ معلمہ نئے الفاظ درست ادائیگی کے ساتھ پڑھ کر سنائیں گی، طلبہ اسی طرح ادائیگی کریں گے۔ طلبہ بلند خوانی کرتے ہوئے تلفظ اور ادائیگی کا خیال رکھیں۔ طلبہ بلند خوانی کے بعد دیا گیا کام متعلقہ ورک شیٹ میں کریں۔ اس دفعہ بیٹا آپ کے پاس جو ہے کام آپ کو کاپیوں میں نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہماری کاپی نمبر 1 ہے، کاپی نمبر 2 ہے، تو اس میں مکس ہو گیا تھا سارا کام۔ ہم نے کاپی نمبر 1 کا کام کاپی نمبر 2 میں کر دیا تھا، اور 2 کا کام 1 میں۔
تو اس کا ہم نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ آپ کو اب ورک شیٹس ہم دیں گے تاکہ آپ آسانی سے جو سوال نمبر میں بتاؤں گی تو اس کا کام آپ فوراً بس وہ ورک شیٹ کھولیے گا، تاریخ دیکھیے گا ویڈیو کی اور فوراً اپنا کام کر لیجیے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کے لیے اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں میری کہ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ معلمہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ سبق جب بھی پڑھیں اس کا خاموش مطالعہ کریں۔ جب آپ خاموش مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہم زور زور سے پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا، تو وہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ غور سے اور سمجھ کر پڑھیں اور ہر لفظ پر انگلی رکھیں تاکہ اگر آپ کو کسی چیز کوئی لفظ پڑھنا نہیں آئے تو آپ اس کی ہجے کر سکیں۔ جب آپ ہجے کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ وہ لفظ اچھی طرح پڑھ سکیں۔ اور خط کشیدہ کیجیے گا کہ جو بھی لفظ نہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے آپ کو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکیں۔ تو ہم اپنا اگلا سبق تہوار جو ہمیں پڑھنا ہے میقات دوئم کا پہلا سبق تہوار ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی ہماری جماعت جو ہوگی اس میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری ہدایت پہ عمل کیجیے گا اور جو ہے اپنا کام وقت پہ کر کے بھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔